بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ دیکھو لیلا تیرے مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، خاک میں مل کے بھی کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع لیلا مجنوں کا قصہ۔ بہت سے تاریخ دانوں اور مصنفوں نے اس واقعے کو اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ کسی نے مختصر تو کسی نے اس کو ہزاروں صفحوں کی کتابوں میں سمایا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ دوستوں کے سامنے لیلا مجنوں کا اصل قصہ بیان کر سکوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ لیلا مجنوں کا قصہ کیا تھا؟ یہ ایک عربی داستان ہے۔ اس کے کرداروں کو تاریخی طور پر ثابت مانا جاتا ہے۔ لیلا مجنوں دو حقیقی عاشق تھے۔ صدیوں تک اس میں بہت کچھ افسانہ ترازی کی گئی۔ مجنوں لغوی طور پر پاگل، دیوانے اور عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ عربی زبانی میں لیلا راحت کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں لیلا مجنوں کے بجائے مجنوں لیلا بولا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مجنوں کا اصل نام قیس تھا۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظام گنجوی کے قصے لیلا مجنوں کے مطابق لیلا اور مجنون بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہو گئی۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کے بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قیس کے والد اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی سے قیس کی شادی کر دیں، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت بگڑتی گئی۔ اس سے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملو اسے مکہ مکرمہ لے گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگ۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملو قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اس سے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر ایک مرتبہ پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم پڑا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے
तो उस पर कयामत टूट पड़ी। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, वो अपने वजूद को भूल गया और गोशा नशीन हो गया। फिर एक दिन सहरा में निकल गया, लैला को आवाज़ें देता, पहाड़ों, दरख्तों, जंगली जानवरों से पूछता लैला कहाँ है। उसी हाल में एक दिन उसकी नज़र एक नी पर पड़ी, वो उसके पीछे हो लिया और निगाहों से ओझल हो गया। उसके घर वाले सहरा में उसे ढूंढते रहे। चौथे दिन वो उन्हें एक पथरीली वादी में रेत पर मुर्दा पड़ा मिला। रिवायात के मुताबिक लैला भी शायरा थी और यही चीज़ है जिसने इस मोहब्बत भरे किस्से को एक अलमिया बना दिया, जिसके लिए दिल और आंखें रोते हैं। ये मुमकिन था कि यह मोहब्बत शादी के बाद खुशियों में बदल जाती, मगर तकदीर के आगे तदबीर का कहाँ बस चलता है। इंसानी इश्क का ये किस्सा इश्क इलाही तक पहुंचाने का जरिया बन गया। अमीर खुसरू ने इस वाक़े को 1299 में किताबी शक्ल दी और जामी ने 1484 में लैला मजनू पर 3860 सफ़ों की किताब लिखी। शराजी जैसे बड़े फ़ारसी शायर ने इस किस्से को 1520 में लिखा है। बुल्ले शाह फरमाते हैं, कीता सवाल मियाँ मजनू नू तेरी लैला रंग दी काली है, दिता जवाब मियाँ मजनू ने तेरी आंख ना वेखण वाली है। कुरआन पाक दे वर्क चिट्टे उत्ते लिखी स्याही काली है, छड़वे बुलिया दिल दे छड़िया की गोरी ते की काली है। किसी ने मजनू से कहा कि तेरी लैला तो रंग की काली है। मजनू ने जवाब दिया, तुम्हारी आंख देखने वाली नहीं, कुरआन पाक के सफ़ेद कागज़ों पर काली स्याही से लिखा हुआ है, दिल के सौदे में काली और गोरी कोई मानी नहीं रखते। एक बार हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हो से किसी ने पूछा, इश्क क्यों होता है? किसी इंसान को कोई इंसान इतना अच्छा क्यों लगता है कि उसके सामने सारी कायनात कुछ नहीं लगती? इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, मैंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते सुना, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफ़त ज़रूर मौजूद होती है। कोई रहम दिल होता है, कोई सखी होता है, कोई आदिल तो कोई शुजा होता है। इंसान अपने अंदर पाए जाने वाले औसाफ की खुशबू किसी दूसरे में महसूस करता है तो उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है और उससे बात करना, उसे देखना और उससे मिलना उसे अच्छा लगता है। उसे ये लगता है ये मेरा और मैं उसका हूँ। दरअसल वो खुद को उसमें और अपने आप में उसको देखता है और हर जगह उसकी कमी को महसूस करता है और वो चाहता है कि वो हर पल मुझसे राज़ी रहे। इसी कैफियत को ज़माने वाले इश्क कहते हैं।